انسانی جسم میں ایک نہایت نازک حصہ پایا جاتا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ اس دل کا تعلق انسانی خون کو صاف کرنے اور گردش میں لانے سے ہوتا ہے، لیکن اس خون کے لوتھڑے کا کام صرف خون کی صفائی ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کے جذبات، احساسات، خواہشات، کیفیات اور اسی نوعیت کی دوسری چیزوں کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ پھر نہ صرف ایسا ہوتا ہے کہ انسانی دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ انسان کو سیدھی راہ پر چلانے اور بری راہ سے روکنے میں بھی انسانی دل کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جب دل چاہے تو اپنے مالک کو نیکی کی راہ پر چلا دیتا ہے، اور جب چاہے تو اپنے مالک کو برائی کا انتخاب کرا دیتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمائی، اچھی طرح جان لو کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ سدھر جائے تو سارے کا سارا انسان سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارے کا سارا انسان بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو کہ وہ لوتھڑا یہ دل ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ گویا انسان کو دل کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اس میں اگر کسی کے لیے شر یا فساد پیدا ہو گیا تو یہ سارے جسم کو اس کام پر لگا دے گا، اور اگر یہ دل نیکی اور تقوی کا مرکز بنا تو سارے جسم کو نیکی اور تقوی کے راستے پر لے جائے گا۔ قرآن انسانی دلوں کا خوبصورت تعارف دیتا ہے۔ کسی کو وہ قلب سلیم کہتا ہے، ایسا دل جو سالم اور صحت مند ہو، جس کے اندر کوئی شگاف نہ ہو، جو سلامتی والا، حق شناس، راست باز ہو، جس کے اندر برائی اور ٹیڑھ کا خیال تک نہ ہو، جو دوسروں کے لیے سراپا رحمت اور سلامتی ہو اور ان کے لیے صرف اور صرف بھلائی اور خیر خواہی رکھتا ہو، اور ہر طرح کی نفسانی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہو۔ پھر وہ کسی کو قلب منیب کہتا ہے، وہ دل جو غلطی کر کے اس پر نادم ہوتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اپنے رب کی جانب پلٹتا ہے، جو بار بار اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے۔ غلطی کرنا انسانی صفت ہے، لیکن قلب منیب کا مالک اپنے ایک ایک عمل اور ایک ایک رویے کو محسوس کرتا ہے، اس پر تنقید کرتا ہے اور نادم ہوتا ہے، اور پھر پلٹ کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ایسے ہی قرآن ایک دل کو متقی دل کہتا ہے۔ متقی دل اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اور ڈر کو اپنے اندر پیدا رکھتا ہے۔ یہ ایسا دل ہے جو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، دوسروں کی خرابیوں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے اندر کی خرابیوں پر جھانکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں ایسے رکھتا ہے کہ غلط کاموں پر اصرار نہیں کرتا، غلطی کو تسلیم کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، جو اللہ کا خوف رکھنے والا اور اس کی محبت میں نیکی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن تذکرہ کرتا ہے مریض دل کا، وہ دل جو غصے، نفرت، کینے، بغض، بدگمانی اور ایسی بہت ساری اخلاقی بیماریوں کو اپنے اندر پالنے کی وجہ سے دراصل بیمار پڑ چکا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ بیماری دراصل ان کے اپنے آپ کو پھر مریض بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی وہ ایک دل کا تذکرہ کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ بہت سارے امراض کی جڑ انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتی ہے۔ جب وہ کرتا کچھ ہے اور دکھانا کچھ چاہتا ہے، جب اس کے اپنے اندر برائی پائی جاتی ہے لیکن دوسروں کو اپنی نیکی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو بہترین انسان ثابت کرنا چاہتا ہے، قرآن اس کو منافق دل کہتا ہے۔ ایسا ہی ایک دل وہ بھی ہے جو سخت دل کہلاتا ہے، ایسا دل جو کہ اپنی غلطی پہ اصرار کرتا ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، گناہ اور غلطیاں اور زیادتیاں کر کر کے اس کے اندر ایسی سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے اوپر کوئی نصیحت، کوئی تاکید اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ چنانچہ یہ ساری گفتگو کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن وہ دلوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اپنی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں،
کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہر شخص اپنی رائے میں پکا ہے اور رائے کو قربان کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ اکڑ جانا جانتا ہے، جھکنے کے مفہوم کو نہیں جانتا۔ سوچئے اور غور کیجئے، ایسی حالت میں کیا ہمارے سینوں میں قلب منیب ہے، قلب سلیم ہے؟ اگر نہیں تو اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم سب کے دلوں کو ایک مرتبہ ہدایت عطا کرنے کے بعد دوبارہ برائی کی طرف مائل نہ کر، تو اپنی رحمت ہمیں عطا فرما۔ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ اس طرح دور ہوتا ہے کہ آدمی موت کو بہت یاد کرے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ آئیے اپنے دل کی نبض پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ ہمارا دل زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اگر زندہ ہے تو الحمدللہ، اور اگر مر چکا ہے تو اللہ سے نیا دل مانگیں۔ شاید کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بغیر دل کے ہی زندہ ہیں۔